دیکھ کیا رہے ہیں مسائل ان کے بنیادی کچھ پہ وزیر اعظم صاحب نے بات بھی کی اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے فورم پہ بات ہو رہی ہے جی تو کچھ حل کیا جائے گا. بنیادی چیزیں کیا ہیں جو ان کو تنگ کرتی ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں کنٹریبیوشن میں ہر ایکسپیرٹ پاکستانی جو بھی چاہے وہ میرا مزدور ہے باہر, چاہے میرا وہ مڈل کلاس ہے باہر, چاہے وہ میرا جو ہے وہ باہر جا کے رہ رہا ہے ڈوئل نیشنل ہے, میں جنتوں سے ملتا ہوں اس بات مجھے یہی جو ہے فیلر آتا ہے کہ جی دے وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ بیک ٹو دا کنٹری. جی جی ان کا ایک ہے فیل کہ یار ملک میں ہمارا جب ملک سفر کرتا ہے تو ان کو درد ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی پاکستانی ہے نا سارے, ہم ہیں تو اسی مٹی سے نا جہاں بھی جائیں, تو ان کو ایک ہے کہ جی ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنا جو ہے کچھ نہ کچھ ہم کنٹریبیوشن کریں. کیونکہ کنٹریبیوشن ڈفرنٹ طریقے سے نا, وہ انویسٹ کر کے بھی ہوتا ہے, وہ اپنے پیاروں کو سپورٹ کر کے بھی ہوتا ہے, وہ پاکستان میں کوئی اور کنٹریبیوشن میں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ پاکستان میں جو باہر پروفیشنلز تھے وہ پاکستان میں آ کے کام کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ہمیں انگیج کریں, ہمارا جو گلوبل ایکسپرٹیز ہے جو ہم نے ارن کی ہے وہ ہم پاکستان میں یوٹیلائز کر سکیں بہتر. تو دیکھیں یہ بہت سارے ایریاز ہیں جس کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں انڈیا نے کیا ہے, بنگلہ دیش کرتا ہے, چائنا کرتا ہے. آپ اٹھائیں نا سب کی ہسٹری, سب انسینٹیوائز کرتے ہیں اپنی ڈیاسپورا کو کہ آپ جو باہر کما رہے ہیں, جو باہر آپ کا ایک ایکسپورٹ کا آپ کا ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے, یا آپ کا ایک انویسٹمنٹ کا نیٹ ورک ہے, یا آپ کا جو ہے وہ پولیٹیکل یا آپ کا سوشل یا کارپوریٹ نیٹ ورک ہے, اس کو آپ کیوں نہیں اس ملک کے ساتھ. انڈیا کی بات کرتا ہوں میں چھوٹا سا ایک پوائنٹ بناؤں. انڈیا کا ڈوئل نیشنل کا ڈفرنٹ سین آپ کو پتا ہے نا, ٹھیک ہے. اب وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ یا تو باہر کا پاسپورٹ ہولڈ کر سکتے ہیں یا لوکل کر سکتے ہیں. وہ باہر کا پاسپورٹ ہولڈ کر کے لوکل اپنے ڈومیسٹک جو اون کنٹری ہے اس کو فورگو کر کے بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے لیول پہ. اور ان کے لیے کیا کیا گیا انڈیا نہیں, انڈیا نے کیا کیا, انڈیا نے یہ کیا ہے کہ ان کو وہ حصہ دیا ہے, ان کو ویزا بھی دیا, ان کو پاسپورٹ بھی دیا, ٹیمپریری کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, کہ اگر آپ اس کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ان کے لیے ایک وے آؤٹ نکال دیا ہے. تو جب اتنا وہ کر سکتے ہیں, اور دیکھیں ان کی ڈیاسپورا کتنی بڑی ہو چکی ہے, ان کا لابنگ وہ کرتے ہیں, لابنگ ان کا دیکھیں کس لیول پہ وہ پہنچ چکے ہیں. آج جو آپ ساری ایپس یوز کرتے ہیں مورلے سبھی کے جو ٹاپ لیول پہ وہی بیٹھے ہیں. وہ تو ایک الگ ایک بحث بھی ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن میں اتنا اور اوریجن جو ان کا انفلوئنس امریکہ میں دیکھیں, ہمارے بھی ہیں. دیکھیں ہمارا بھی بہت اچھا بڑا ڈائسپورا ہے اور بہت انفلوئنشل بھی ہے. ہمیں کس طرح سے ان کو چینلائز کرنا ہے, یہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے, جو نقاد ہیں اس سچویشن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ بھیجا جا رہا ہے ریمیٹنسز, یہ کوئی ہماری ایکسپورٹ ڈریون اکانومی تو ہے نہیں. یہ ریمیٹنسز ڈریون اگر ہو بھی تو وہاں پر تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں اور ان کے عوض ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. تو اس میں پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہو رہی ہے؟ نہیں بالکل صحیح بات ہے. میں تو بالکل اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ اپنے بھائی پرائیورٹی تو آپ فیملی کو دیں گے نا, کہ میرا اگر یہاں پہ پیرنٹس ہیں, میرے بہن بھائی ہیں یا میرے بیوی بچے ہیں تو میں ان کو بھیجوں گا نا پیسے. ظاہر ہے پرائیورٹی تو یہی ہوگی نا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا, اگر وہ چاہتے ہیں, اگر ایٹ لیسٹ مڈل کلاس ہے, وہ تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی وہ بلا کے اور کہیں اور بھی رہ سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں, سیٹل ہو سکتے ہیں. بٹ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر سے کمائیں اور اپنی فیملیز کو یہاں پہ سپورٹ کریں. اس میں تو ڈوئل فائدہ ہے نا آپ کو, کہ بھائی آپ کا ملک بھی تو فائدہ اس کو ہو رہا ہے نا. اب دیکھیں آر ڈی اے جو اکاؤنٹ کھولا گیا ہے اس میں کیا کیا گیا. آر ڈی اے میں یہ ہوتا ہے کہ روشن ڈیجیٹل, جی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, وہ تو گزشتہ حکومت نے کیا تھا. جی اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے نا, تو اس کو یہ گورنمنٹ کیری فارورڈ کر رہی ہے نا, اس میں مزید بہتری لا رہی ہے. آج جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں وہ اور بہتر ہیں. تو دیکھیں اچھی بات ہے کہ کوئی پالیسی بہتر ہے تو اس کو آگے لے کے چلیں, کنٹینیوس ہونی چاہیے. دیکھیں آر ڈی اے کے اندر $10 بلین تک کا گراس آپ کا انفلو آیا ہے. $10 بلین پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں جب سے اناؤنس ہوا ہے. اس کے اندر فیسلٹیز کیا ہے, میں اگر بات بیٹھا ہوں, میں اپنے گھر کا بل بیٹھے بیٹھے بھر سکتا ہوں, میرا 24 آورز میں اکاؤنٹ کھل سکتا ہے, میں انویسٹ کر سکتا ہوں, میں واپس پیسے فوراً منگوا سکتا ہوں. انفلو آؤٹ فلو کتنا ایزی کر دیا. تو دیکھیں یہ فیسلٹیشن اگر آپ دیں گے تو میں صرف گھر والوں کو پیسے نہیں بھیج رہا, میری بات سمجھے. ان کا اگر انٹینشن یہ ہے کہ جی میں پرائیورٹی تو اپنی فیملی کو دوں, لیکن اگر گورنمنٹ آف پاکستان پالیسی کے تھرو اس انویسٹمنٹ یا اس انفلو کو چینلائز کر رہی ہے اور چیزوں میں, تو وہ ملک کا فائدہ ہو رہا ہے نا, ون میں اور زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی امپروو ہو رہی ہے. $10 بلین کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے, وہ انویسٹمنٹ اس میں زیادہ ہوئی ہے. تو پھر میں ایک اور چیز آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ریمیٹنس ہے نا وہ $38 بلین آتی ہے, $40 بلین آتی ہے, اس کے ساتھ ایکسپورٹس بھی آپ کی بڑھ رہی ہیں. کیسے؟ دیکھیں اگر آپ ابھی کا میں آپ سے نمبر شیئر کرتا ہوں ایکسپورٹ کا, جو آپ کہہ رہے ہیں نقاد ہے, نقاد بالکل اچھی بات ہے, نقاد ہے اور وہ بتاتے ہیں تو اس سے بہت بہتری آتی ہے. ایکسپورٹ کا نمبر بھی امپروو ہو رہا ہے. آپ 6% گروتھ پہ اس وقت ہیں کیومولیٹو, یعنی کہ جو آپ کے یہاں نمبر آیا ہے فروری تک کا, آپ دیکھیں ابھی مارچ کا نمبر اسٹیٹ بینک اناؤنس کرے گا, آپ 6% گروتھ پہ بیٹھے ہیں, سلائٹلی بلو 6%, اور کچھ 7-8% آپ امپورٹ پہ بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے اس وقت ایکسپورٹ کا نمبر کیا ہے؟
آپ کا سال جو کلوز ہوگا گڈس کا $33 بلین. پچھلے سال 28 پہ پھنسے ہوئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ 25 پہ پھنسے، ہم ہمیشہ بات کرتے آئے تھے. تو $33 بلین کی ایکسپیکٹیشن ہے گڈز ایکسپورٹس کی. اگر میں اس کے ساتھ سروسز ایکسپورٹ ڈال دوں نا تو فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری پاکستان $40 بلین کراس کرے گا اس سال ایکسپورٹ بھی بڑھ رہی ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ